بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے شوہر کو آفس والوں کی طرف سے نئی گاڑی ملی تھی۔ ہم لوگ ابھی اسی میں خوش تھے کہ کمپنی والوں نے ہمیں نیا گھر بھی الاٹ کر دیا، مگر اس گھر کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ یہ شہر سے قدرے دور واقع تھا، یعنی مضافاتی علاقے میں تھا۔ دراصل میرے شوہر کو یہاں سے وہ سائٹ قریب پڑتی تھی جہاں وہ کام کرنے جاتے تھے۔ کمپنی والوں نے شاید اسی مناسبت سے میرے شوہر کو اس قدر ویران علاقے میں گھر الاٹ کیا تاکہ وہ آسانی سے سائٹ پر آ جا سکیں اور مزدوروں کو ہدایات دے سکیں۔ میرے شوہر ایک کنسٹرکشن کمپنی کے ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کی خوشحالی کے دن تھے۔ میرے ان دنوں چھوٹے چھوٹے 2 بچے منور اور یاور تھے۔ میرے دونوں بیٹے ماشاءاللہ اس قدر خوبصورت تھے کہ نظریں ان پر ٹھہر جاتی تھیں۔ جو بھی دیکھتا ماشاءاللہ کیے بنا نہ رہ سکتا۔ اگلے ہی مہینے ہم اس مضافاتی گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اس گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ اگرچہ یہ قدرے چھوٹا تھا مگر اس میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ پانی کا انتظام بہت اچھا تھا، جبکہ کسی قسم کی تنگی ہمیں یہاں رہتے ہوئے نہ ہوئی۔ ہمارا اس گھر میں دوسرا دن تھا کہ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ ایسا لگتا کہ اس گھر میں کوئی غیر معمولی سی بات ہے جو مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو کہنے لگی، یہ تمہارا وہم ہے، یہاں ایسی کوئی چیز نہیں۔ ہاں، ہمارے گھر کے عقب میں تھوڑا سا میدانی علاقہ ہے اور اس کے پیچھے ایک جنگل لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے رات کو تمہیں کسی جانور کی آواز آئی ہو اور تم ڈر گئی ہو، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ہوا کا شور بھی ہوتا ہے۔ ہوا کی آواز ویسے تو محسوس نہیں ہوتی، لیکن رات کو خاموشی میں ہوا بھی ایک بڑی عجیب سی سنسناہٹ پیدا کرتی ہے اور انسان بعض اوقات ڈر جاتا ہے۔ دراصل میرے شوہر کا تعلق ایک پہاڑی علاقے سے تھا، اسی لیے وہ ان سب باتوں سے بخوبی واقف تھے۔ ان کے یقین دلانے پر میں تو خاموش ہو گئی، لیکن بار بار مجھے یہی احساس ہوتا کہ اس گھر میں کچھ گڑگڑا رہا ہے۔ کبھی لگتا جیسے فرش کے نیچے پانی ابل رہا ہے، تو کبھی لگتا کوئی دیواروں پر پتھر مار رہا ہے۔ اس احساس سے میں اس قدر تنگ ہو گئی کہ بیٹھے بیٹھے ڈر جاتی اور چونک پڑتی۔ میرے بچے یاور اور منور مجھ سے اس قدر ہلے ہوئے تھے کہ میرے بنا ایک بھی منٹ نہ رہتے۔ میرے بچے مجھے یوں چونکتا دیکھتے تو وہ بھی کبھی کبھی ڈر جاتے۔ تب مجھے احساس ہوتا کہ میں جانے انجانے میں اپنے بچوں کو بھی ڈرا رہی ہوں۔ یہ ان کی شخصیت کے لیے اچھا نہیں۔ میں نے کامل یقین کر لیا کہ اب اس گھر میں کبھی بھی ڈرنے والی کوئی حرکت نہیں کروں گی کہ میرے بچے بھی میرے چونکنے سے سہم جاتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ ہم لوگ اپنے معمول کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ میں اکثر دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد سو جاتی، یاور اور منور گھر میں کھیلتے رہتے۔ کچھ دن سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ یاور اور منور کے پاس چھوٹی چھوٹی گول گول مٹھائیاں ہوتیں جنہیں وہ ہر وقت کھاتے رہتے۔ یہ مٹھائیاں انہیں میں نے نہیں لا کر دی تھیں۔ آس پاس کوئی دکان بھی نہیں تھی جہاں سے وہ یہ مٹھائی لاتے۔ میں نے کہا، منور تم لوگ یہ مٹھائی کہاں سے لاتے ہو؟ کہنے لگا، امی دروازے پر ایک فقیر آتا ہے، وہ ہمیں پیسے دے جاتا ہے اور کبھی کبھی مٹھائی بھی۔ میں نے کہا، بھئی منور یہ کیسا فقیر ہے جو تم لوگوں کو پیسے دے جاتا ہے؟ فقیر تو وہ ہوتا ہے نا جو ہم سے لیتا ہے۔ میری بات پر یاور سوچ میں پڑ گیا، اس سے جواب نہ بن پڑا۔ میں سمجھ گئی کہ کوئی بابا آتا ہے جو میرے بچوں سے ملتا ہے۔ عموماً ایسے اغوا کار روپ دھار لیتے ہیں اور پہلے بچوں کا اعتماد جیتتے ہیں۔ مجھے لگا شاید منور اور یاور کو بھی ایسا ہی کوئی ڈھونگی بابا ملا ہوگا۔ یقیناً مجھے اپنے بچوں کو اس سے بچانا چاہیے، ورنہ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اگلے دن میں نے دروازے کو کنڈی لگا دی اور بچوں کو سختی سے منع کیا کہ باہر نہیں جانا، کوئی بلائے بھی تو دروازہ نہیں کھولنا۔ میں ابھی نیند کے لیے لیٹی ہی تھی کہ باہر کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ یقیناً وہ ڈھونگی بابا آ گیا ہوگا۔ میں نے سوچا
اور دل میں تہیہ کیا کہ آج اسے خوب سبق سکھا کر رہوں گی۔ تبھی جا کر دروازہ کھولا، دیکھا تو سامنے واقعی میں ایک بوڑھا بابا کھڑا تھا جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے اور پاؤں میں کالے رنگ کے جوتے تھے۔ اس کے ہاتھ میں کشکول تھا اور عجیب و غریب سا حلیہ بنائے ہوئے تھا۔ بابے کو دیکھ کر مجھے ڈر سا لگا۔ اس کا حلیہ تو فقیروں والا تھا، لیکن اس کی باتیں، اس کی جسامت اور اس کی چال ڈھال وہ ذرا بھی فقیروں والی نہ تھی۔ نیلے رنگ کی چمکدار آنکھیں جن میں امیدوں کے دیے جلتے، وہ کبھی بھی کوئی فقیر نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے دل میں سوچا، مگر پھر خیالوں کے بھنور سے نکل آئی، جی بابا جی، کیا بات ہے، بھیک نہیں دے گی؟ سامنے والے نے گرجدار آواز میں کہا۔ اس کے گرجنے میں مجھے لگا جیسے آس پاس کئی آوازیں آئی ہوں، مگر وہ میری طرف ایسے انداز میں دیکھ رہا تھا جیسے اسے واقعی مجھ سے کچھ چاہیے ہو۔ فقیر بابا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، آپ میرے گھر نہ آیا کریں، البتہ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو بتا دیں، میں لے آتی ہوں۔ میری بات پر فقیر نے مجھے گھور کر دیکھا اور عجیب سے لہجے میں بولا، تیرا بچہ چاہیے مجھے۔ اس کی آنکھوں میں یہ کہتے ہوئے سرخ ڈورے پڑنے لگے اور میں اسے دیکھتے ہی کانپ گئی۔ بچہ چاہیے؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تم کوئی ڈھونگی ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور دوبارہ مت آنا۔ میں نے کہا، دروازہ بھیڑ دیا، مگر میرا دل جیسے کانپ رہا تھا۔ میری ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں اور ہاتھ بھی لرز رہے تھے۔ مجھے نہ جانے کیوں اس بابے سے عجیب سا ڈر محسوس ہوا۔ وہ گیا نہیں تھا۔ میں نے دروازے کی اور سے دیکھا، وہ باہر ہی کھڑا تھا۔ اسے دیکھ دیکھ کر مجھے وحشت ہو رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ باہر سے جھنکاروں کی آواز آنے لگی۔ میں نے دروازے کی اور سے دیکھا، بوڑھا بابا زمین پر پاؤں مارتا اور ناچ رہا تھا۔ اس کے گھنگرو جب زمین پر لگتے تو چھن چھن کی آواز آتی۔ یہ عجیب سا منظر تھا۔ میں اسے مزید دیکھ نہ پائی اور بچوں کو لے کر اندر آ گئی۔ میں نے منور اور یاور کو سینے سے لگا لیا۔ میرے بچوں، آئندہ کسی ایسے ڈھونگی بابے سے بات نہیں کرنی۔ میں نے بچوں کو سمجھایا، مگر وہ تو بچے تھے، بچے ایسی باتیں کب سمجھتے ہیں۔ خیر مجھے نیند آ گئی۔ شام کو اٹھی تو بچے پریشان بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا، مگر مجھے کچھ نہ بتایا۔ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے، جیسے میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہو یا یہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہوں۔ میں نے پیار سے پچکارا تو کہنے لگے، اماں ہمیں معاف کر دیں۔ آپ کے سونے کے بعد وہ بابا جی پھر آئے تھے، ہمیں کہہ رہے تھے کہ دروازہ کھولو، وہ ہمارے لیے مٹھائیاں لائے تھے، اور پھر اماں یاور نے دروازہ کھول دیا۔ منور نے معصومیت سے مجھے بتایا تو میں یاور پر برس پڑی۔ یاور، تمہیں کیا ضرورت تھی بابا جی سے مٹھائی لینے کی؟ گھر میں کس چیز کی کمی ہے بیٹا؟ میرے غصے پر وہ بھی سہم گیا، مگر یہ معاملہ کچھ اور ہی لگتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے اگلے دن کہا کہ آپ ایسا کیجئے، بازار سے ایک موٹا تالا لے آئیں تاکہ کسی ایرے گیرے کی گھر آنے کی ہمت نہ ہو۔ انہوں نے میری بات سے اتفاق کیا، کہنے لگے، ہاں میں بھی یہی سمجھتا ہوں، کبھی کبھار تم سوئی ہوتی ہو، اچھا نہیں لگتا کہ تمہیں جگا کر دروازہ بند کرنے کا کہوں۔ اگر تالا ہوگا تو میں باہر سے تالا لگا کر جاؤں گا۔ اگلے دن میرے شوہر نے ایسا ہی کیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے دروازے پر تالا لگا دیا اور خود اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے آج پورا یقین تھا کہ بابا نہیں آ سکے گا، نہ میرے بچے دروازہ کھول سکیں گے، کیونکہ دروازہ کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت تھی۔ خیر میں مطمئن ہو کر سو گئی۔ چابی باہر کچن والی شیلف میں آٹے والی پیٹی کے نیچے رکھی ہوئی تھی۔ میں اور میرے شوہر ایک ہی جگہ چابی رکھتے تھے۔ خیر میں اپنی طرف سے مطمئن ہو کر سو گئی۔ مجھے سوئے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ منور کے رونے کی آواز آئی۔ وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گئی اور دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ دیکھا تو منور صحن میں بیٹھا رو رہا تھا اور اس کے سر پر چوٹ لگی تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر تڑپ کر رہ گئی۔ اس سے پوچھنے لگی، بیٹا کیا ہوا ہے؟ تمہیں کسی نے مارا ہے؟ اور یاور کہاں ہے؟ میری بات پر منور اور رونے لگا۔ روتے روتے اس نے مجھے بتایا کہ وہ بوڑھا بابا یاور کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میری تو جیسے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے منور؟ میں نے تو دروازے کو تالا لگایا تھا، یہ تالا کس نے کھولا؟ میں نے حیرت سے تالے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا،
जो खुला हुआ था। मेरी बात पर मुनव्वर ने मुझे बताया कि मेरे सोने के बाद बाबा जी आए थे। बाबा जी दरवाजे के बाहर से यावर से बातें करने लगे। यावर से कहा कि दरवाज़ा खोलो। उसने बताया कि अम्मा ने ताला लगाया है, हमें दरवाज़ा खोलने से मना किया है। तब बाबा जी बोले कि किचन में जाकर फलान जगह से चाबी ले आओ, फिर दरवाज़ा खोलो। बाबा जी की बात सुनकर यावर किचन में गया तो आपने वहीं पर चाबी रखी हुई थी जहां बाबा जी ने बताई थी। फिर हमने चाबी से ताला खोला तो बाबा जी यावर का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गए। मैं समझा कि शायद थोड़ी देर के लिए ले गए होंगे। मैं भी उनके पीछे पीछे आया, लेकिन बाबा जी ने मुझे चाबी मारकर जख्मी कर दिया। मुनव्वर फिर रोने लगा। उसके बाद मैं नीचे गिर गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आई। मैं उठा तो बाबा जी नहीं थे वहाँ पर, ना ही यावर था। मुनव्वर ये कहकर रोने लगा, जबकि मेरे तो बदन में जान न रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त उस ढोंगी बाबे को कहाँ से ढूंढूं। मैंने जल्दी से अपने शौहर को फ़ोन किया, उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। शुक्र है कि फ़ोन के सिग्नल आ रहे थे, वरना हमारे इस इलाके में तो सिग्नल भी कम ही आते थे। वो भागे भागे घर आए, मुझे तसल्ली दी और थाने चले गए। पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने फ़ौरन एफआईआर दर्ज की और हर जगह हमारे बेटे को ढूंढने के लिए छापे मारे, नाकाबंदी भी की, मगर कहीं से भी मेरा यावर बरामद नहीं हुआ। हम लोग यावर को ढूंढ ढूंढ कर थक गए, मगर वो बेचारा कहीं नहीं मिला। मेरी तो परेशानी दीदनी थी। मैं अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत करती थी। शौहर से भी ज़्यादा अगर किसी को चाहा तो अपनी औलाद को चाहा था। ऐसे में मुनव्वर का भी रो रो कर बुरा हाल था। मेरा तो उसके ज़ख्म की जानिब भी ध्यान नहीं रहा। मैं नहीं जानती थी कि मेरा बेटा किस हालत में है। बस रो रो कर अल्लाह ताला से दुआएं करने से काम था, क्योंकि मैं जानती थी कि अल्लाह की बेनियाज ज़ात कोई भी काम करने पर कादिर है। शायद मेरी दुआओं का असर था, अल्लाह की रहमत को जोश आ गया। मेरे बड़े मामू, जो कि नेकी की तरफ रुझान रखते थे, उन्हें मजहबी किताबों से शगफ था और वो जवानी से ही नेक और मुत्तकी थे। उनकी ज़िंदगी में मैंने कोई उन्हें गुनाह करते नहीं देखा था। उनकी करामात पूरे इलाके में मशहूर थीं। वो जिसे भी दुआ देते वो ज़रूर कबूल होती। जिस औरत के बच्चे ना होते, मामू की दुआ से उसकी गोद भी हरी हो जाती। मैंने सोचा अब उन्हीं से दुआ करवाती हूँ कि मेरा यावर मुझे वापस मिल जाए। मैं अगले ही दिन अपने मैके गई। मामू जी कुछ दिन से बीमार थे, लेकिन मेरा सुनते ही वो घर आ गए। मैंने उनसे मुआज़रत की कि तबीयत की ख़राबी के बावजूद उन्हें बुलाना पड़ा। फिर उनसे सारा किस्सा किया कि कैसे मेरे बेटे को एक ढोंगी फ़कीर अपने साथ ले गया। आप दुआ करें कि वो वापस आ जाए। मेरी बात सुनकर मामू सोच में पड़ गए। कहने लगे, मुझे तुम अपने घर ले चलो ताकि मैं सही तरीके से अंदाज़ा लगा सकूं कि आखिर हुआ क्या है। मामू की बात पर मैं उन्हें अपने साथ घर ले आई। घर आकर इन्होंने सारे घर का जायज़ा लिया और मुझसे पूछने लगे, बेटी क्या तुमने उस फ़कीर से कोई चीज़ कभी ली थी? मैंने सोचकर बताया नहीं। तब मुझे याद आया कि यावर और मुनव्वर उस बाबे से मिठाइयाँ लेकर खाते थे। मैंने वो बात बताई तो मामू सर पकड़कर बैठ गए। कहने लगे, बेटी वो फ़कीर कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि उसका ताल्लुक़ जिन्नात के कबीले से था। ये शरीर जिन्नात होते हैं बेटी। ये किसी भी रूप में आकर इंसानों को डराते हैं, धमकाते हैं और फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तुम परेशान न हो, इसने जो तुम्हारे बेटे के साथ करने की कोशिश की है, ऐसे कई एक मामलात में देख चुका हूँ। मैं जानता हूँ वो तुम्हारे बेटे को उठा कर ले गए हैं, उसकी रूह पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। लेकिन तुम हिम्मत और हौसले से काम लो तो उनका ये फ़ैसला और उनकी ये ताकत हम उनसे छीन सकते हैं। फिर मामू ने बताया कि मुझे नमाज की पाबंदी करना होगी और अल्लाह के हुजूर खुसूसी दुआ करना होगी। मामू की बात से मुझे कुछ हौसला हुआ। मैं दिन रात नमाज़ें पढ़ने लगी। फिर एक दिन मामू ने मुझे बताया कि मेरे बेटे का पता चल गया है। मामू की बात सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन न आया। कहने लगे कि अल्लाह के फजलो करम से मेरे मौक्किल ने मुझे बताया है कि तुम्हारा बेटा इसी शहर में है, लेकिन उसे एक वीराने में उन खबीस जिन्नात ने कैद कर रखा है। यूँ तो वो उसे कोई तकलीफ़ नहीं देते,
لیکن بیٹی وہ معصوم بچہ ہے، ڈر سے بھی اس کی صحت پر برا اثر پڑ سکتا ہے، تو میرے ساتھ چلو، ہم اس ویرانے سے جا کر تمہارے بچے کو برآمد کر لیں گے۔ ماموں کی بات سن کر میں ان کے ساتھ اسی قبرستان کے لیے روانہ ہو گئی جہاں میرے بچے کا ہونا یقینی تھا۔ اس بات کی یقین دہانی مجھے میرے ماموں نے ہی کروائی تھی۔ خیر ہم لوگ وہاں پہنچے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ ایک نہایت ہی ویران علاقہ تھا۔ ہر طرف گھنے گھنے درخت اور جھاڑیاں تھیں، انہیں دیکھ کر عجیب طرح کی وحشت ہوتی تھی۔ میں یہاں پر آ کر خود ڈر گئی تھی تو میرے بچے کا کیا حال ہوتا، یہ سوچ سوچ کر ہی مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی اپنے بیٹے سے ملنے کا۔ اسی وقت ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ ماموں نے کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ درختوں کے جھنڈ کے بیچ میں ہم دونوں کھڑے اپنے بیٹے کی کوششوں میں مصروف تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور کالا اندھیرا بھی۔ گرج چمک میں یوں اضافہ ہوا جیسے ابھی دن نہیں رات کا وقت ہو۔ بجلی کے چمکنے سے آس پاس کا منظر واضح ہوتا۔ تب میں نے اس ویرانے میں اپنے بچے کے رونے کی آواز سنی۔ میرا بچہ زور زور سے رو رہا تھا، میرا دل مارے مامتا کے تڑپ رہا تھا۔ میں اڑ کر اس کے پاس جانا چاہتی تھی پر ماموں نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ بارش کا زور بڑھتا جا رہا تھا اور میرے بچے کے رونے کی آواز بھی۔ ماموں نے مجھے آگے آگے چلنے کا کہا۔ میں آگے ہو کر چلنے لگی تو ماموں بآواز بلند قرآن پاک کی مختلف آیتوں کا ورد کرنے لگے، یہاں تک کہ ہم لوگ جنگل میں کافی آگے تک پہنچ گئے۔ تبھی وہ اندھیرا ایک دم چھٹ گیا۔ میں نے دیکھا میرے سامنے میرا یاور کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری جان میں جان آئی۔ میں نے فوراً جھپٹ کر اسے سینے سے لگا لیا اور بے تحاشا چومنے لگی۔ وہ مجھے پورے 3 دن بعد ملا تھا۔ میرا رو رو کر برا حال تھا مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ پھر ماموں اور میں گھر آ گئے۔ میں نے اور میرے شوہر نے ماموں کا شکریہ ادا کیا۔ تب ماموں نے ہمیں نصیحت کی کہ بیٹا کبھی بھی کسی انجان شخص سے کوئی تحفہ قبول مت کرنا، خصوصاً اس وقت جب تمہیں یقین نہ ہو کہ یہ واقعی ایک انسان ہے۔ اس میں کوئی مشکوک بات دیکھو تو اس سے کوئی بھی چیز لینے سے باز آ جاؤ، کیونکہ جنات اپنے تحفے کا بدلہ ضرور لیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔